جی اس تیش کی وجہ تو بڑی واضح ہے کہ سنجانی میں جو تقاریر ہوئی اس میں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے دھمکیاں دی گئیں، تشدد کو ابھارا گیا، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کہتے ہیں انگریزی میں، اور کہاں ابھارا گیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک جتھا لے کر اڈیالہ جیل توڑیں گے، یہ دوسرے صوبے کی جیل ہے، اور وہاں سے اپنے لیڈر کو وہ آزاد کرائیں گے، نمبر 1۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ لاہور پر لشکر کشی کریں گے، اور انہوں نے لاہور کی خاتون وزیر اعلیٰ کو بڑے نازیبا کلمات ادا کیے۔ پھر انہوں نے پاکستان کی خواتین صحافیوں کے بارے میں بےہودہ کلمات ادا کیے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر پاکستان کی افواج کو دھمکی دی۔ تو لہذا ایک بڑی سنجیدہ، یہ صرف سنجانی میں اب یہ کہہ سکتے سیاسی تقریر تھی، تو لہذا کیا ہو گیا، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، دیکھیں عام ایک کوئی ایم این اے جس کے پاس اس صوبے کی پولیس ہے، وہ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان تھا، لیکن جب صوبے کا وزیر اعلیٰ اس قسم کے تشدد کی دھمکیاں دے گا اس جماعت کی طرف سے جو 9 مئی کر چکی ہے، جو 126 دن اسلام آباد میں پاکستان ٹیلی ویژن اور پارلیمنٹ کے پر حملہ آور ہو چکے ہیں، اسے سنجیدگی سے لینا پڑے گا۔ دیٹ سیڈ، اب اگر جو ہے ہم ایک ایسے جگہ پر پہنچے ہیں جہاں یہ کمیٹی بیٹھی ہے، تو اس کمیٹی کا بہترین نتیجہ یہ ہو سکتا ہے، تمام جو سابق ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے، کہ ایک تو نمبر 1 دوبارہ سے اس کا اعادہ کیا جائے کہ پارلیمان کی جو باؤنڈز ہیں ان کو، اس سے پہلے اگر میں یاد کرا دوں آپ کے ناظرین کو، پی ٹی آئی نے 31 اگست 2014 کو تاراج کیا تھا جب وہ جنگلہ توڑ کر اندر آئے تھے، تو لہذا اس کے بعد اب پولیس نے کیا ہے، تو لہذا یہ جو لوگ شور مچانے والے ہیں یہ خود کئی ہفتے پھر پارلیمان کے لان میں اپنے ٹینٹ لگا کر بیٹھے رہے تھے بغیر کسی اجازت کے، تو پارلیمان کا تقدس پہلی دفعہ پامال نہیں ہوا، خود یہ بھی کر چکے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں سبق سیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ تمام جماعتیں پر اس پر دستخط کریں کہ ہم پارلیمان کی جو باؤنڈز ہیں ہم اس کا تقدس بحال رکھیں گے، اور دوسرا جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ میں خود اس کا عینی شاہد ہوں، کہ اسپیکر کی یہ ثوابدید نہیں ہونی چاہیے کہ اگر 4 لوگ پکڑے ہوئے تو ان میں سے 2 کا پروڈکشن آرڈر ہو جائے اور 2 کا نہ ہو۔ اسپیکر کی طرف سے آٹومیٹک ہونا چاہیے کہ اگر کوئی رکن پارلیمان گرفتار ہوا ہے تو اس کو ایز اے روٹین اور ایز اے رائٹ اس کو پروڈکشن آرڈر پروڈیوس کر کے اس کو اس ایوان میں کارروائی میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ خرم صاحب، ایک تو یہ جو اسپیکر والا ہے، یہ تو ظاہر ہے آپ ترمیم کریں کہ رولز آف بزنس جو ہیں اس کے مطابق آئندہ کے لیے پابند کر دیں۔ ابھی تو یہی ہے نا کہ جو درخواست دے گا اس کے پروڈکشن آرڈر، اور آج اسد کیسر صاحب نے کہا کہ جس کی درخواست آئی ایک بھی میں نے ریجیکٹ نہیں کی، میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے۔ یہ تو خیر دوسرا پہلو ہے۔ یہ جو تقریریں ہیں، جو گفتگو ہے، جو کچھ بھی ہے، کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ پولیس کو یہ حق مل گیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے ارکان کو گرفتار کر سکے؟ یہ کمیٹی جو بیٹھی ہے جس سے خواجہ صاحب نے واک آؤٹ کیا ہے، یہ تو اس معاملے پر بیٹھی ہے، سنجانی کے معاملے پر تو نہیں بیٹھی۔ جی یہ درست ہے، اور یہ دونوں الگ الگ معاملات ہیں، لیکن ماحول ایسا بن گیا ہے جس میں میں پھر کہوں گا کہ تشدد اکسانا اور پاکستان کے آئین کے اندر جو آپ کے پاس اور میرے پاس اظہار رائے کی آزادی ہے اس پر کچھ قدغنے ہیں، ان قدغنوں کو بھی توڑا گیا اس نے۔ تو لہٰذا جب ایسے ایشوز ہوں گے اور ماحول ایسا بنے گا، دیٹ سیٹ حکومت کی بہرحال ایک حتمی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمان کی باؤنڈز کو کا جو تقدس ہے وہ قائم رکھے، چاہے ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ماضی میں اس تقدس کو قائم نہیں رکھا۔ یہی فرق ہونا چاہیے، اور اسی لیے ایاز صادق صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بہت ٹالرنس کا مظاہرہ کیا ہے، اور ضروری ہے کہ چاہے ہمارے سامنے ایک فاشسٹ جماعت ہے پی ٹی آئی کی صورت میں، لیکن ان کے بھی جو جمہوری حقوق ہیں ان کا پارلیمان کی حد تک ہمیں ضرور تقدس قائم رکھنا۔ صحیح ہے۔ نہیں، جو ایاز صادق صاحب ہیں ان کی تو اپنی اتھارٹی اور ریٹ جو ایروڈ ہوئی ہے ان کی، تو یعنی آئی جی اسلام آباد یہ کہتے ہیں ہم نے تو ان کی مرضی سے سب کچھ کیا ہے، تو وہ صرف کوئی مہربانی نہیں کر رہے، انہوں نے اپنی اتھارٹی بھی قائم رکھنی ہے۔ جی دیکھیے اسپیکر، چونکہ ہم نے اسد کیسر صاحب کا پورا دور میں کہہ سکتا ہوں میرے اوپر سے گزرا ہے، ایسے اسپیکر بھی آئے ہیں اسد کیسر صاحب جن کی موجودگی میں
حکومت وقت نے ان کے وزراء نے ڈیسکوں پر چڑھ کر اپوزیشن کو بجٹ کی بھاری کتابیں ماری اور وہ دیکھتے رہے. میری خود گردن پر ایک ایسی کتاب لگی تھی اس دن غالباً جون 2021 میں. پتہ نہیں میرے حقوق کہاں تھے اور تقدس کہاں گیا. وہ ہم سب لوگ جن کو وہ کتابیں لگیں اور حکومت کے وزراء نے ماری. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ جب وہ کتابیں چل رہی تھیں تو آج کے جو وزیر اعلیٰ قومی پختونخوا ہیں وہ بطور وفاقی وزیر شہباز شریف اپوزیشن لیڈر سے چند قدم کھڑے ہو کر ان کو بہت ہی بےہودہ زبان پہ جو ہے دان کر رہے تھے. تو یہ سب ہم نے دیکھا ہے. اس وقت ہمارے حقوق ظاہر نہیں تھے, لیکن ابھی بھی فرض یہی ہے کہ اگر ماضی میں ایسا ہوا ہے تو اس مثال کو جھٹک کر ایک بہتر مثال قائم کی جائے. لیکن ایاز صادق صاحب کے سامنے جہاں وہ تمام پارلیمنٹیرینز کی کسٹوڈین ہے, لیکن پھر اتنا ہی فرض ہے کہ وہ جو رولز اور قوانین کی پابندی ہے اس پر بھی یقینی بنائے. اور وہ پھر اگر کوئی سخت ایکشن لیں تو پھر یہ نہ ہوگی کہ دیکھیں یہ تو جمہوری حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. رولز ہیں وہ پھر رولز کی جو تقدس قائم کرنا ہے, اگر ہمیں اپنے تحفظ کے لیے رولز چاہیے تو پھر ہر شخص کے تحفظ کے لیے رولز چاہیے. ٹھیک ہے جی, حکومت اپنی تگ و دو جاری رکھے ہے اور جب حکومت کانفیڈنٹ ہوگی تو پھر جو پہلا قدم ہوتا ہے کسی بھی قانون سازی کے لیے کابینہ کا اجلاس بلا کر اس کی منظوری دے دی جائے گی. جب تک کابینہ کا اجلاس بلا کر منظوری نہیں دی جا سکتی تب تک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تگ و دو کا وقت ہے. تو مولانا سے گفتگو جاری ہے, دوسری جماعتوں سے بھی جاری ہے, اور سب جماعتوں کو دعوت دی جائے گی جب یہ ایک دفعہ قانون پارلیمان میں پیش ہوتا ہے کہ وہ اس ترمیم کی جو مجوزہ ترمیم ابھی پیاس آرائیاں ہیں اس کی حمایت کریں. تو سب کی حمایت درکار ہوگی اور اس میں جو لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے, لیکن حکومت اس معاملے میں پہلے سے زیادہ مثبت ہے. خرم صاحب, یہ تاثر دیا جا رہا ہے, کل رانا تنویر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ہمیں ووٹ دیں گے اور پی ٹی آئی کے بعض ارکان بھی ہمیں ووٹ دیں گے. اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ جو 7 بلوچ صاحب اٹھائے گئے ہیں, پہلے ان کی بیوی اور بیٹی کو اٹھایا گیا, اور کچھ اور ارکان بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم پر دباؤ ہے کہ جی ہم ووٹ دیں اس ترمیم کے حق میں. اگر یہ پی ٹی آئی کے ارکان سے ووٹ لیا جاتا ہے دباؤ ڈال کر یا کسی اور طریقے سے, تو یہ جسٹیفائیڈ ہوگا اور کیا اس طرح کی ترمیم کو کوئی تقدس حاصل ہوگا؟ جی نہیں, جسٹیفائیڈ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. دباؤ تو کبھی جسٹیفائیڈ نہیں ہوگا. لیکن ہر رکن پارلیمان کا اگر وہ ووٹ ڈالتا ہے تو وہ پھر اس کا ذمہ دار ہے. وہ پھر اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب ایک دفعہ آپ اس ایوان کے اندر داخل ہو گئے ہیں تو اس ایوان کے دباؤ کے باہر کے دباؤ کو جھٹکنا ہی عوامی نمائندگی ہے. تو اگر کوئی شخص عوامی نمائندگی کا فرض ادا نہیں کر پاتا اور دباؤ میں آ جاتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ جواب اس نے خود دینا. صحیح ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے کابینہ میں کہا کہ ہم شکر گزار ہیں اپنے برادر اور دوست ممالک کے, انہوں نے اپنی روایت کو برقرار رکھا اور IMF کے تناظر میں ایک مرتبہ پھر سے نبھایا ہے اپنے ساتھ کو. تو کیا سمجھیں کہ پاکستان کا جو IMF کے سلسلے میں قرض رول اوور ہرڈل تھا وہ دور ہو گیا ہے؟ پاکستان کا جو قرض پروگرام ہے, قرض ہے, وہ رول اوور ہو گیا ہے؟ جی, IMF کا معاملہ بڑا ایک پیچیدہ ہوا, کیونکہ جتنے بھی اس قسم کے معاملات تھے ان کو سٹاف لیول ایگریمنٹ کے موقع پر حل کر لیا گیا. تو سٹاف لیول ایگریمنٹ کو اس سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد ایشوز کو ریز کرنا بڑے اچنبے کی بات ہے IMF کی طرف سے. اور اگر ان کو رول اوورز پر ایشوز تھے, رول اوور تو اس سے پہلے بھی معاملہ تھا, اسی لیے جو ہے وہ یہ ایشو جو ہے اس میں تاخیر ہوئی, اور جب جولائی میں ہو گیا تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اب بجٹ کے اندر تمام جو کنڈیشنز ہیں وہ پوری کر دی گئی ہیں. بہرحال ان کی طرف سے اگر مزید کوئی انڈرسٹینڈنگ مانگی گئی ہے, اور وزیر اعظم نے آج بڑی چونکہ محتاط گفتگو کی ہے تو میں بھی محتاط گفتگو کروں گا کہ اگر اس میں اب بہتری کے امکانات ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد IMF کا بورڈ بھی اس پروگرام کی منظوری دے دے.